کہ اور آپ کو مبارک بھی ہو کہ آپ کی خبر صحیح ثابت ہوئی، آپ ہی کی خبر صحیح ثابت ہوئی کہ وہ جو شفا اسپتال والا معاملہ تھا، آپ نے کل کہا کہ وہ نہیں جائیں گے اور وہ واقعی نہیں گئے. لیکن میں آپ سے پریسائسلی یہ جاننا چاہتی ہوں، یہ ضرور بتائیں کہ حکومت یہ کہتی ہے یہ فیصلہ ہم نے یکدم چینج کیا، اور چینج کیوں کرنا پڑا؟ کیونکہ شفا ہسپتال کے اطراف میں بڑی گہما گہمی ہو گئی تھی. اگر ہم حکومت کی بات مانیں تو آپ کی خبر، پھر آپ کو اس کا جو غیب کا علم تھا وہ پہلے سے کیسے تھا؟ اور اگر آپ کو یہ بات پہلے سے پتا تھی تو پھر حکومت کی بھی یہ بات بلیویبل نہیں ہے کہ یہ جو فیصلہ چینج ہوا ہے یہ 11th آور ہوا ہے. دیکھیں، جن لوگوں نے حکومت کی جانب سے یہ بیانات دیے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ 11th آور میں ہوا ہے، تو وہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں. ان کی نگاہ کے اندر یہ فیصلہ واقعی 11th آور میں ہوا ہے. اور ویسے جسٹیفیکیشن تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے خود ہی پرووائڈ کر دی. میں نے سنا تھا جنید اکبر صاحب کو، سہیل آفریدی صاحب کو، بیرسٹر گور صاحب کو، کہ یہاں تک کہ علیمہ خانم نے بھی کہا تھا کہ کوئی ورکر وہاں پر اکٹھا نہیں ہوگا. لیکن پھر ورکرز نے بہت بڑی تعداد میں وہاں پر اکٹھے بھی ہو گئے اور ایک سچویشن کریٹ کر دی جس سے حکومت کو ایک جواز مل گیا ہے، ایک عذر مل گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ اب جو کیا ہے اس کے اوپر ہم ایک جسٹیفیکیشن پبلک ڈومین میں آ کر پریزنٹ کر سکیں. رات سوال کہ کیا عمران احمد نیازی صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل لانا تھا، تو جواب ہے نہیں. کیوں نہیں لے کر آنا تھا؟ کیونکہ جو پریزن رولز ہے اس کا 197 وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی تجویز کرنا ہے کہ ایک شخص جو کہ جوڈیشل کسٹڈی کے اندر ہے، اس کا علاج کا ایک ضابطہ، ایک طریقہ کار جو ہے وہ درج ہے. پہلے جیل کا ہاسپٹل اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک ڈاکٹرز کا بورڈ، اور وہ بورڈ ہی تجویز کر سکتا ہے، میڈیکل بورڈ، کہ ان کا علاج کہاں ہوگا. کوئی ایسا یعنی جو شخص جوڈیشل کسٹڈی میں ہو اس کا علاج پرائیویٹ ہاسپٹل سے نہیں ہو سکتا. تو پھر حسن صاحب آپ نے تو بڑا طویل، آپ نے تو بہت طویل طور پر، ہاں لیکن آپ نے تو بڑے طویل طور پر چونکہ کورٹ کے تمام امور کو کور کیا ہے اور اس کے اوپر بہت جامع رپورٹنگ کی ہے. پھر سپریم کورٹ کیا ہے پھر؟ مطلب وہ کس مطلب شے ہے ایک سپریم کورٹ؟ ان کی بھی تو بات ہے نا، جنہوں نے خاص لکھا ہوا ہے کہ شفا اسپتال داخل کرنا ہے، اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. دیکھیں، سپریم کورٹ نے جو معزز ججز ہیں انہوں نے بھی فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق کرنا ہے. وہ کوئی آئین اور قانون سے بھلا تر نہیں ہوتے ججز. تو جب وہ آئین اور قانون سے ہٹ کر فیصلے دیں گے تو پھر اکثر وہ فیصلے جو ہے وہ ان کی امپلیمنٹیشن میں یعنی کوئی ہچز آ جاتی ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں انتخابات کرانے کا فیصلہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا تھا، کیا اس کے اوپر عمل درآمد ہوا تھا؟ پھر وہ نہیں ہوا درآمد تھا. نہیں ہو سکا نا. پھر جو انہوں نے فیصلہ دیا تھا مخصوص نشستوں سے متعلق، کیا اس کے اوپر عمل درآمد ہوا؟ تو فیصلے وہ دیں جو امپلیمنٹ ہو سکیں، جو قانون اور آئین کے تحت ہوں، جو آئین اور قانون سے ہٹ کر حسن صاحب نے تو بڑی برملا اور کھلی تنقید کر ڈالی ہے سپریم کورٹ کے اس رولنگ پر، اور آپ نے کہا کہ آپ اس کو بھی آپ آئین و قانون کے مترادف آپ اس رولنگ کو سمجھتے ہیں. یہ بڑی ایک آپ نے مطلب ایک بڑا سیریس قسم کا آپ نے ایلیگیشن ہے. بٹ آئی ول ٹیک اٹ اکراس. آرٹیکل 25 ایکوالٹی کی بات کرتا ہے، اور آرٹیکل 25 is driven from اسلام. یہ اسلام سے ڈریون ہوا ہے جو کہ مذہبات کی بات کرتا ہے. اس سے متصادم نہ آئین پاکستان جا سکتا ہے، یعنی کیونکہ اسلامی تعلیمات ہے نا، فنڈامنٹلز جو لیے گئے اسلام سے لیے گئے ہیں، اس سے متصادم نہ آئین پاکستان جا سکتا ہے نہ سپریم کورٹ آف پاکستان جا سکتی ہے. اور اگر لنڈن علاج کرانا ہو تو پھر یہ والا جو شک ہے یہ وہ بھی تو سپریم کورٹ کی ایک رولنگ تھی نا، تو اس روشنی میں آپ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ جی وہ سسپینشن آف سینٹنس کے بعد کی جو ہے علاج ہوا ہے لندن کے اندر. وہ لندن کے اندر سسپینشن یعنی جوڈیشل کسٹڈی کے اندر علاج نہیں ہوا. ایک شخص کو ضمانت پر اگر آپ رہا کر دیں، اس کی سینٹنس کو سسپینڈ کر دیں، تو پھر وہ آزاد شخص ہے، وہ جہاں مرضی کرائے. اچھا ٹھیک ہو گیا. نکلوانے کا جو فیصلہ تھا وہ گورنمنٹ کا تھا، وہ عدالت کا نہیں تھا. بڑی آپ نے کیٹیگوریکل ایک بات فرما دی ہے. تو شفیع صاحب آپ نے ساری بات سنی، اور یہ بھی اس کا بھی ذرا جواب دیں کہ مطلب بیڈ آئیڈیا ٹو ہولڈ پریس کانفرنس. کیا یہ جو بار بار جو کئی اطراف سے ایک تنقید آ رہی ہے، یہ تو میں آپ کو جو ٹویٹ بتا رہی ہوں یہ عمران اسماعیل صاحب کی ہے کہ جنہوں نے یہ تجویز کی وہ غلط تجویز کی. کیونکہ میرے پاس یہ رولنگ کا 13 نمبر ان کا جو پوائنٹ ہے اسی عدالتی فیصلے کا 8th پیراگراف، وہ یہ کہتا ہے until the next date of hearing none of the prisoners family members of his political party or lawyers
shall disclose or share his health condition or medical reports with the media or public at large. सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए, कल हुकूमत ने कल रात को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ भी खिलवाड़ किया है और फिर इमरान खान साहब के सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया है। देखिए, हुकूमत ने जो एक ड्रामा रचाया है, और मैं हसन अयूब साहब के इस बयान के साथ तो बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता कि वहाँ पे हमारा कोई वर्कर मौजूद नहीं था। ये जो एक मिथ बनाई जा रही है या एक बयानिया बिल्ड करने की ये कोशिश करेंगे और ये कोर्ट में भी ये प्ली इख्तियार करेंगे। देखिए, हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाना है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हम सीधे सीधे ये बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, उसने एक फ़ैसला दिया और उस रिपोर्ट की रोशनी में दिया जो सरकारी बोर्ड कमेटी जो बनाई गई थी मेडिकल, उसकी रिपोर्ट की रोशनी में। और वो सरकारी बोर्ड में कोई तहरीक इंसाफ की इनपुट नहीं थी। जो बोर्ड था उसमें हमारा कोई डॉक्टर शामिल नहीं था। उन्होंने एक रिपोर्ट मुरतब की और उस रिपोर्ट की रोशनी में एक फ़ैसला किया गया जिसको हुकूमत ने रद्दी की टोकरी में फेंका। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि अब हम यही प्ली कोर्ट से भी बात करेंगे कि 3 जजेस थे, एक आज़ादाना फ़ैसला वहाँ से आया, एक इंसाफ पे मबनी फ़ैसला आया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन इस हुकूमत ने नहीं की। जब हुकूमत ही नहीं की तो फिर ये अदालत की तौहीन हो गई। अब तौहीन अदालत का ये सीधा सीधा केस है। हम तो कोर्ट में यही प्ली इख्तियार करेंगे पहले कि आपने एक फ़ैसला दिया और आपके फ़ैसले को रद्दी की टोकरी में फेंका। और कोई हिकमत है शफी साहब इस बात की कि आप एक दिन का, आपने आज का दिन क्यों इसमें ज़ाया किया और कल का आपने कल का कहा है, कल तो हफ्ते का दिन है। मतलब आप कोई ऐसा लग रहा है कि शायद कोई एश्योरेंस है या आपको लग रहा है कि कोई मामलात कोई हो जाएंगे, किसी तरफ निकल जाएंगे? नहीं, ये क्या कोई एश्योरेंस नहीं, विजडम है? हाँ, देखिए, कल भी ये कह रहे थे कि डील हो गई है, तासर दिया जा रहा था जी। और कल के वाक़ये ने बात तो तमाम तर चीज़ को वाजे कर दिया कि हम किसी किस्म की डील की तरफ नहीं देख रहे, ना हम किसी बैकडोर राब्ते की तरफ देख रहे हैं। इमरान खान साहब के साथ जो भी हो रहा है इस मुल्क में, सिर्फ और सिर्फ उनको निशाना बनाया जा रहा है। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि आपने कल देखा होगा कि कल पूरे सोशल मीडिया में कल कहीं पे आतिशबाजी हो रही थी और जो रूट इमरान खान साहब का था उस पे हर जगह लोग फूल बरसा रहे थे। ये वो पॉपुलैरिटी है। हसन साहब कह रहे हैं वही आपके गले पड़ गया और उसी वजह से शिफा अस्पताल नहीं ले जाया गया। देखें, बात बड़ी वाज़ेह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपने इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल लेके जाना है, हाँ। तो आप पिम्स क्यों लेके आए? वो कहते हैं इसी हालात नहीं, क्वेश्चन तो पहला ये है ना कि आप पिम्स ला सकते थे। पिम्स से कितना दूर है शिफा? 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर वहां नहीं ले जा सकते थे, आप लेके जाना नहीं चाहते थे। देखिए, दूसरी बात कि जो आप कह रहे हैं रिपोर्ट्स, कोई टेस्ट हुआ ही नहीं है वहां पे। इमरान खान साहब का सिंगल टेस्ट नहीं हुआ पिम्स में, सिवाय एक ब्लड प्रेशर वहां पे चेक किया गया। मैं माजरत के साथ, मैं शफी साहब, लिखा ये नहीं है कि आप सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं शेयर करेंगे, ये लिखा है कि हेल्थ कंडीशन के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे, ना मीडिया को ना पब्लिक एट लार्ज। तो हेल्थ कंडीशन के बारे में तो कुछ नहीं बताया गया। बताया ना कि वो ठीक है, उनका टेस्ट नहीं हुआ, जो कल रात को नहीं, आपको ये नजर आ रहा है, आपको ये नजर नहीं आ रहा कि जिस तरीके से इस हुकूमत ने तौहीन अदालत की।